اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم روز اول سے کہتے رہے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے یہ خود بخود نہیں ہوتے، یہ ایکچوئل دہشت گرد بھی نہیں ہے، یہ وہ پہلے والے حالات بھی نہیں ہے، یہ مصنوعی حالات ہے اور یہ پیدا کردہ ہے، اور یہ ہمارے اپنے ہی حکومت کے پیدا کردہ حالات ہے. اور ہم یہ چیختے رہے، یہ کہتے رہے، یہ پکارتے رہے، اور اس کے حوالے سے ہم مظاہرے بھی کرتے رہے، جلسے بھی کیے، مارچ بھی کیے، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اور اللہ نے پھر وہ بانڈا پھوڑ دیا. اور کچھ 20-22 دن پہلے باڑہ میں ایک آدمی کو جو ہینڈ گرنیٹ پھینک رہے تھے، وہ پولیس پارٹی تھی، دھمکیاں ان کو مل رہی تھی. وہ ہمارے کونسلر ہے، چیئرمین ہے منتخب، ان کو دھمکیاں مل رہی تھی، اس سے بتے کے کالز وصول ہو رہے تھے، مل رہے تھے ان کو. اور آخر ان کو جب دھمکی دی گئی کہ آپ اگر ہماری بات نہیں مانتے، بتہ نہیں دیتے، تو ہم آپ کے گھر کو بموں سے اڑا دیں گے. تو صبح سویرے ان کو جو بم پھینک رہا تھا وہ بم واپس گر کر اس پارٹی پہ گرا، اور جو لوگ زخمی ہوئے وہ پولیس کے نکلے جو آج جیل میں ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بچایا جا رہا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جیل میں VIP ماحول میسر ہے. پتہ نہیں یہ کون کر رہے ہیں، یہ ہمیں قتل کون کر رہا ہے. تو یہ ہماری جو باتیں تھی، جو آواز تھی، وہ 100% سچ ثابت ہوئی. اور آج جب ہم جس سلسلے میں حاضر ہیں، وہ بھی ہم اسی پولیس کی شکایت لے کر ادھر حاضر ہوئے ہیں کہ ادھر تو ہمیں بتے والے تنگ کر رہے ہیں، ادھر تو دہشت گردی سے ہم تنگ ہیں، ادھر میرے گھر پہ بم بلاسٹ ہوا ہے. یہ جو سٹیج پہ بیٹھے تقریباً سارے کابرین جو ہے، سب کو یہ کالز ملتی ہے، سب کو دھمکیاں ملتی ہے، سب کو، کسی کو بم بلاسٹ ہوئی ہے گھر پہ، کسی کو نہیں ہوئے لیکن دھمکیاں مل رہی ہے. لیکن ادھر پشاور میں بھی پولیس کے ہاتھوں ہمارے باڑہ کے عوام کی زندگی جہنم بن چکی ہے. ہر جگہ پہ اس کو شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو روک کر ان سے تفتیش کیے جاتے ہیں، ان کی گاڑیوں کی تلاشی دی جاتی ہے، ان کے بارگین پہ چاپے مارتے ہیں، ان کے کاروباری سنٹرز کو وہ پامال کرتے ہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو پولیس گردی سے محفوظ ہو. تو آج ہم جس سلسلے میں آئے ہیں وہ واقعہ یوں ہوا کہ اشتخارہ رنگ روڈ کے اوپر ایک بارگن ہے گاڑیوں کی، اس پہ رات کو 9 بجے یا کچھ لگ بھگ اس وقت پولیس کا چاپا پڑتا ہے. اس میں ہمارا ایک منتخب چیئرمین محمد خان اور ان کے ساتھ 6-7 دوسرے بندے، ان کو پولیس پکڑ کر اٹھا لیتے ہیں. جب ان سے معلوم ہوا تو پولیس والے ان سے بتا لینے کے لیے کالز کرتے تھے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جب وہ پیسے نہ دیتے، انہوں نے انکار کی، تو اس وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان کو اریسٹ کر لیا. اور پھر 2 دن بعد ان کو، یا کچھ 24-25 گھنٹے بعد، 30 گھنٹے بعد ان کو پھر اس کے خلاف مختلف تھانوں میں FIR درج کرائی. اور واقعہ یوں ثابت ہوا کہ ہم فلانے چیک پوسٹ پہ کھڑے تھے اور یہ اس قسم کی گاڑی میں آ رہی تھی، تو ہم نے اس کو اشارہ دیا، جو پولیس کی وہ روایتی الفاظ ہے وہ انہوں نے استعمال کیے، اور اس قسم کے اس پہ پرچے کاٹے گئے. حالانکہ وہ پہلے 30 گھنٹے 40 گھنٹے پہلے ان کو اریسٹ کیے گئے تھے. ان کو بارگن میں ان کا پروگرام تھا، ان کی کچھ دوستوں کے ساتھ کھانے کا کوئی پروگرام تھا، اس پہ چھاپا مارا، وہ ویڈیوز ریکارڈ وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن جب پولیس کو پتہ چلا کہ وہاں تو سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم ریکارڈ میں آ چکے ہیں، تو صبح سویرے پھر واپس پولیس آئی اور اس بارگن سے سارے ان کی DVRs اٹھا کر لے گئے، اور آس پاس کے جتنے بارگنز ہیں اس کی جتنی بھی کیمرے کی ان کی ریکارڈنگز تھی، ان کی ویڈیوز تھی، وہ اٹھا کر لے گئی، اور وہ ثبوت جو ہے وہ پولیس مٹا کر لے گئی، کیونکہ اس میں واضح پتہ چل رہا تھا کہ پولیس نے ان کو کہاں پکڑے ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی کے کوئی سمگلر ہو ان کو نہ پکڑے، کسی کے پاس چرس ہو ان کو نہ پکڑے، کسی کے پاس ہیروئن کو ان کو نہ پکڑے. نئی نشے پہ ہم لعنت بیچتے ہیں اور نشے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور نشے کے خلاف یہ
مہم ہونی چاہیے، شروع ہونی چاہیے۔ کارخانوں میں جو لوگ پڑے ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ ادھر رول رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی ان کو نہیں اٹھاتا، اس کو جو سپلائی مل رہی ہے کوئی ان کو نہیں پکڑتا۔ تو یہ سوال بن رہا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ پولیس والے، یہ ہمارے ادارے اس کام میں ملوث ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس یہ نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نارکوٹکس پروموٹر بن چکے ہیں۔ پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی ہے، لیکن پولیس بذات خود مجرم بن گئے ہیں، اور سارے جو جرائم ہوتے ہیں اس میں پولیس کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے کئی ایسے کیسز ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پولیس نے ان کو اٹھایا ہے، باڑے کے لوگوں کو اٹھایا ہے، ان کو پرائیویٹ حکومت خانوں میں اور ٹارچر سیل میں رکھے ہیں، 2 دن 3 دن 5 دن ہفتہ کے لیے ان کو غائب کیے ہیں۔ یہ پشتہ خرہ کے، سربند کے، حیات آباد کے، بڑا ویر کے یہ 4 تانے جو ہے یہ بالکل مجرموں سے بڑے پڑے ہیں۔ ان کے سارے جو ذمہ دار ہیں وہ مجرم ہے، وہ جرائم میں ملوث ہے، ان کے پرائیویٹ ٹارچر سیلز ہے، اور وہ لوگوں کو اغوا کر کے ان میں رکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بارگیننگ کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگ جو ہے کم از کم ایک کیس ایسا بھی ہے کہ ان سے 20 لاکھ روپے لے کر ان کو چھوڑا ہے، اور وہ بیچارہ ہاسپٹل میں ابھی پڑا ہے، ان کو اتنا مارا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے ادھر پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے علاقے کے لوگ، شاید آپ کو وہ اپنے زخم دکھا چکے ہیں کہ کتنا ان کو مارا ہے، کتنا ان کو تشدد ہوا ہے، اور ان سے وہ پیسے مانگ رہے تھے۔ میاں گل حاجی ہمارے خیبر یونین کے ایک ذمہ دار ہے، ان کے بیٹے کو حیات آباد سے اٹھا کر لے گئے، 1 ہفتہ تک ان کو اپنے پاس رکھا، انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، پولیس والوں کو اس سے ذمہ داری لی تھی، اور پھر جب وہ ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے تو وہ جا کر انہوں نے 22 کے لیے درخواست دی، تب جا کے ان کا بیٹا جو ہے وہ واپس ان کو مل گیا اور ان کو رہائی ملی۔ تو اس طرح یہ پورے پولیس والے جو ہے یہ جرائم میں ملوث ہے، غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان کو کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ عام آدمی پہ ہاتھ اٹھائے، آدمی کو پکڑے، ان کو ٹارچر سیل میں رکھے اور ان کے FIR درج نہ کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر کسی کے پاس کوئی جرائم پیشہ چیز پکڑے تو بے شک ان کو پکڑے، بے شک ان پہ FIR کاٹے، بے شک ان کو جیل بھیجے، بے شک ان کے خلاف ٹرائل کرے، لیکن یہ ساری کارروائیں جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر پولیس والے یہ دہشت گردوں کا رویہ اپنا رہا ہے اور دہشت گردی کے ذریعے یعنی ایسے طریقے سے جو غیر قانونی ہو، وہ لوگوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، لوگوں کو پکڑتے ہو، لوگوں کو ٹارچر سیلوں میں ڈالتے ہو، اور اس طریقے سے پھر ان سے پیسے وصول کرتے ہو، بھتہ وصول کرتے ہو، تو یہ انتہائی غیر قانونی اقدام ہے، انتہائی بزدلانہ فعل ہے، یہ بد امنی کا فعل ہے، یہ دہشت گردی کا ایک قسم ہے، اور اس دہشت گردی میں یہ پولیس والے ملوث ہے۔ لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ، گورنر سرحد، گورنر کی PK اور اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر ذمہ داران ہیں IG پولیس سے ہم اس کی زور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کرے۔ اگر وہ تحقیقات نہیں کرتا، اور میرے خیال میں صرف ایک SHO جو ہے یہ کام اپنے لیے نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ DSP لازماً ملوث ہے، اس کے ساتھ SP لازماً ملوث ہے، اس کے ساتھ CCP لازماً ملوث ہے، اور اگر اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ سارا پھر CCP کی اپروول پہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر پولیس فورس وہ دہشت گرد بن جائے، وہ قانون کے بجائے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہو، تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کیسی پولیس ہے۔ لہٰذا ہم چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ سموٹو لے لے۔ ہمارے باڑے کے عوام تنگ آ چکے ہیں، ان کی زندگی بہت مشکل بن چکی ہے، سب کو ایک طرف دہشت گردی سے خطرہ ہے، دوسرے طرف ادھر پولیس والے ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ 2009 سے 2011 کا جو رویہ پہلے اپنایا گیا تھا وہی رویہ پھر سے اپنایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ باڑہ کے عوام پہ رحم کرے، ان پہ ترس کھائے، ان کی کاروبار کو تحفظ دے دے، ان کی جان کو تحفظ دے دے۔ ہمارے موبائل تک وہ نہیں بچتے، لوگوں سے موبائل نکال کے پولیس والے ان کو سرچ کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور ان کو
تو یہ ایک مختلف قسم کے طریقے ہیں جو ان سے تنگ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کا سموٹر لے اور اس پولیس کو باقاعدہ پولیس بنائے, امن کے پیغمبر بنائے, قانون کے پابند بنائے اور غیر قانونی کام سے ان کو روکے. اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تو پھر ہم باڑہ کے عوام اور باڑہ سیاسی اتحاد اس بات پر پھر مجبور ہوں گے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پھر دھرنا دیں گے, پھر رنگ روڈ کو بند کریں گے اور جو بھی طریقہ ہمیں میسر ہو احتجاج کا پھر وہ اپنائیں گے. لہٰذا اور جو لوگوں کو انہوں نے پکڑے ہیں اور ان پہ جعلی FIR درج کی ہے ان کو فوراً رہا کر دے. محمد خان منتخب چیئرمین ہے, لہٰذا ان کو اور ان کے سارے دوستوں کو رہا کر دے اور آئندہ یہ سلسلہ بند ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. ٹھیک ہے جی.